آپ کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہوگا, لسٹ نکالنا ہوگا. ہمارے علاقے کے اندر, دیہات کے اندر, ہمارے ڈسٹرکٹ کے اکراف و اطناف کے اندر کتنے ایسے یتیم, غریب, مسکین, بیوہ گئے, مجھے اور آپ کو پہنچنا ہوگا. اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے, وہاں تک پہنچانا ہوگا. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائی ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے اندر جو ہے جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے صحابہ کرام نے کیسے یتیم, مسکین اور لاچاروں کی خدمت کی ہے. اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت جب ختم ہو گئی, جب ان کا انتقال ہوا, تقریباً ان کے 3 دن کے بعد, انتقال کے 3 دن کے بعد عمر بن خطاب جب خلیفہ بنائے گئے, خزانے میں آتے جہاں پر بیت المال رکھا ہوا تھا, خزانچی سے پوچھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا وہ کون سا عمل تھا جو وہ روز کیا کرتے تھے. خزانچی کہتا ہے کہ وہ اتنا اناج لیتے, اتنا غلہ لیتے, اتنا کھانے کا سامان لیتے, ہر دن لیتے, اور اپنے تہبند میں باندھتے اور سیدھا کہاں پر, یہاں سے دور نکل جاتے. وہ کہاں جاتے اللہ بہتر جانتا ہے. کہا کہ اتنا ہی سامان تیار کرو. سامان تیار کیے, اپنے کندھے پہ لاد لیا اور نکل پڑے. یہاں وہاں پر پوچھتے گئے کہ آپ کے پاس ابوبکر صدیق آتے؟ کہا کہ نہیں آتے ہیں. آپ کے پاس آتے؟ کہا نہیں آتے ہیں. اور یہاں تک کہ اتنے دور نکل گئے, بالکل جھاڑیوں کے خلاف نکل گئے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا چھپرا ہے, وہاں پر اندر داخل ہوئے تو ایک عیسائی بوڑھا شخص آنکھوں سے اندھا ہے, بالکل لاچار, پورا کا پورا جو اس کا حجرہ ہے پیشاب اور پیخانوں سے بھرا ہوا ہے. جیسے ہی گھر کے اندر, چھپرے کے اندر داخل ہوئے, وہ بڑبڑاتا ہوا, غصہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا, کہاں گیا تھا 3 دن سے, اب تک تو کہاں پر تھا؟ دیکھتا نہیں بھوک سے مر رہا ہوں, کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے تو عیسائی ہے. اب غور کریں میرے بھائیوں, عمر بن خطاب نے کچھ نہیں کہا کہ ابوبکر صدیق کا عمل تھا نا, کچھ نہیں کہا. آگے بڑھے, چولہا سلگائے, آٹا گوندا, روٹی بنائے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدھی دنیا کو فتح کرنے والا ایک لاچار بوڑھے, وہ بھی عیسائی کی خدمت کر رہے ہیں. روٹی پکنے کے بعد جو ہے بڑی محبت سے آگے بڑھے, روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اس بوڑھے انسان کے منہ میں رکھا. وہ بوڑھا چبا نہ پایا اور غصے سے تھوک دیا, اور تھوک کر کہتا ہے مجھ سے مذاق کرتا ہے, تجھے نہیں معلوم میرے منہ میں دانت نہیں گئے؟ 3 دن سے پہلے جب بھی آیا کرتا تھا, روٹی پکا کر اپنے دانت میں چبا کر پیس کر میرے منہ میں داخل کیا کرتا تھا. عمر بن خطاب کہتے ہیں اے بابا معاف کرنا, میں وہ آدمی نہیں ہوں جو آدمی آیا کرتا تھا, 3 دن پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے, اور وہ ہمارا امیر ابوبکر صدیق ہے. کیا آپ کا امیر ابوبکر ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کئی سالوں سے تمہارا امیر آتا ہے, نہ بتاتا ہے کہ نام کیا ہے, دین کیا ہے, کیا کرتا ہے, کہاں پر رہتا ہے. کئی سالوں سے میرے پاس آیا کرتا تھا, لیکن آج معلوم پڑا ہے کہ مسلمان اتنے ہمدرد ہوا کرتے ہیں, آج میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو لاچاروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور واقعات میں ایک واقعہ ان کا یہ بھی مشہور ہے. ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے نکلے, غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کے قریبی دوست تھے. وہ تمام علاقے کا چکر لگایا کرتے تھے, اور یہ قوم کے امیر تھے, خلیفہ تھے. کہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں اور کوئی جرم تو نہیں کر رہے ہیں نا, بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے. وہ یہاں وہاں پر گھومتے ہوئے جا رہے تھے, دور سے دیکھتے ہیں, اور عرب کی سردی آپ کو معلوم کیسے ہوا کرتی ہے, چہرے پہ اپنا نقاب باندھا ہوا نکل پڑے. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے آگ دکھ رہی ہے, لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں. یہ دونوں صاحبین آگے بڑھے, جب دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ
ایک ماں جو ہے اپنے چند بچوں کو جو کہ رو رہے ہیں اور چولہا جلا کر جو ہے ہانڈی رکھا, اس کے اندر پانی ڈال کر پتھر ڈال کے ہلا رہی ہے, اور یہ منظر وہ بالکل قریب ہوتے ہوئے آئے دیکھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے آ کر کہتے ہیں کہ امی جان ابھی کھانا کب پکے گا, کھانا کب پکے گا, زور کی بھوک لگی ہے, ہم نے سن رکھا ہے. ماں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے, امی جان بھوک کے ذریعے سے موت آنے کے قریب ہے, آخر کب ہمیں کھانا کھلائے گی. ایک بچہ آ کے گود میں بیٹھتا ہے, ایک بچہ آ کر یہاں پر بیٹھتا ہے, اور ماں روتے ہوئے کہتی ہے بچے سو جاؤ, میرے پیارے بچے سو جاؤ, ابھی کھانا پکنے والا ہے, پکنے کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو اٹھا کر کھانا کھلاؤں گی. یہ منظر عمر بن خطاب دیکھ رہے تھے. جب قریب آئے, آ کر سوال کیا کہ اے خاتون یہ کیا ماجرا ہے, کسے دھوکہ دیتی ہے, وہ تو معصوم بچے ہیں, وہ کیا کریں گے, کیا تو کہتی ہے, تیری حالت کا یہ ذمہ دار کون ہے, تیرا شوہر کہاں پر گئے. اس کے جو الفاظ تھے, عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کو جواب کیا ہو سکتا ہے. وہ آ کر سامنے بیٹھے, وہ عورت اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے, کہا کہ اے شخص اجنبی میں تجھے کیا بتاؤں, یہ ہماری حالت کا ذمہ دار جو کہ میرے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں, مرنے کے قریب ہے, کھانے کا دانہ نہیں ہے, ہماری حالت کا ذمہ دار ہمارا خلیفہ عمر بن خطاب ہے. یہ سننے کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا آپ کی خبر کو ان کو اندازہ ہے, کبھی ان تک آپ کی بات پہنچائی گئی ہے, آپ کی حالت کیا ان کو علم ہے. تو اس کے بڑے پیارے الفاظ تھے, اس نے کہا کہ ہم مسکین ہیں. ہم کیا ہیں, ہم مسکین گئے, ہم اپنے گھروں کے اندر مرنا پسند کرتے گئے, ہم بھیک نہیں مانگیں گے. اللہ نے اسے مال دیا ہے, وہ خلیفہ ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تک آئے, تلاش کرتے ہوئے آئے, کون بھوکا سو رہا ہے اور کون بھوکا مر رہا ہے, وہاں تک اسے پہنچانا ہوگا. یہ سننے کے بعد کہا کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. دوڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری اپنے خزانے میں آئے, کہا کہ اسلم دروازہ کھولو. کہا کہ کیا بات ہے, دروازہ پہلے کھولو. دروازہ کھلوایا گیا اور وہاں سے آٹے کی ایک بوری, گھی کا ایک ڈبہ, وہ تمام چیزیں نکالی اور کہا کہ میرے کندھے کے اوپر لا دو. اسلم وہ خزانچی کہتے ہیں کہ آقا کیا بات ہے, ہم ابھی زندہ ہے, کہاں لے جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے یہاں پہ داخل کرو, میں بھی جاتا ہوں, وہ میرے ان معصوم بچوں کو کھانا کھلا کر آتا ہوں. لہٰذا وہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آئے, اللہ معاف کر لینا, ابھی عمر زندہ ہے, لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ غریب یتیم بچے جو ہے بلک رہے ہیں, اللہ تم اس سے معاف کرنا. جب آئے, عورت دیکھ رہی ہے کہ ایک عجیب و غریب اور ایک انجان انسان جو وہاں پر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے, چولہا سلگا رہا ہے. کیا کر رہا ہے, آدھی دنیا کے اوپر خلافت کرنے والا امیر ایک غریب یتیم بچوں کا چولہا سلگا رہا ہے, روٹی پکا کر اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو بالکل قریب بلا رہا ہے. ماں دیکھ رہی ہے کہ عجیب و غریب انسان ہے, کبھی گھر سے لاتا ہے, روٹی بناتا ہے, اور اپنے بچے کو بالکل قریب بلایا, اپنے گود میں بٹھایا اور بڑی محبت سے کھلاتے ہوئے کہتا ہے, کہا کہ اللہ اے میرے بندو, اے اللہ کے بندو, اے میرے بچوں, اللہ کا شکر ادا کرو. ماں کبھی ماں کو دیکھتے ہیں, کبھی عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں, اور ماں عجیب و غریب محبت میں بیٹھی ہوئی آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہوئی کہتی ہے کہ اے عجیب انسان, اے غریب انسان, اے اجنبی انسان, میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ عمر بن خطاب جو ہمارا خلیفہ ہے, تو اس سے بہتر ہے, تو اس سے بہتر ہے. کہا کہ آؤ کل خلافت میں حاضر ہو جاؤ, میں آپ سے ان کی ملاقات کراتا ہوں. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں واپس, تہجد کی نماز سے وقت ہو رہا ہے, نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے. جب واپس جانے لگے تو رک گئے, کہا کہ آپ جائیے, میں آنے سے پہلے ان بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا, رو رہے تھے, ماں سے لپٹ کر چمٹ کر رو رہے تھے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ وہ ہنسنا نہ شروع کر دے. وہ آ کر دیکھتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں,
وہ کیا منظر تھا. ماں بستر ڈالتی گئے, ماں لیٹ جاتی گئے, بچے بھوک ختم ہونے کے بعد بلکتے ہوئے ماں کے اوپر کودتے ہوئے کہتے گئے امی جان وہ کھلانے والا مسیحا کون تھا جو ہماری پیٹ کی بھوک کو ختم کر دیا ہے؟ وہ ماں کہتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, وہ کوئی بھی انسان تھا, وہ ہمارے خلیفہ سے بہتر تھا, ہمارے خلیفہ سے بہتر تھا. میرے بھائیوں, مسکینوں تک مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے, پہنچیں گے انشاءاللہ.